اگر شودر یا ویش کے متعلق یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے وید کی تلاوت کی ہے، جو ان کی مذہبی کتاب ہے ان کی تلاوت کی ہے، تو برہمن اس کی اطلاع حاکم کو دے گا، یعنی جو اعلیٰ ذات والا ہے برہمن، تو حاکم جو ہے اس ویش اور شودر کی زبان کاٹ دیتا تھا۔ کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، اور نہ ہی کسی سرخ کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے، إِلَّا بِالتَّقْوَىٰ، کہ حضرت بلال ایک غلام زادہ کیوں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا؟ یہ بلال کو عزتیں دی ہیں تو اسلام نے عزتیں دی۔ ایرانی کہتے ہیں کہ جو حکام ہیں وہ ہر قانون سے ماوراء ہیں، انہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اور گھوڑا تھما کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَضْرِبْ بِهَا ابن الاقرمین، اس گھوڑے کو لو، اس درے کو لو، اور یہ جو معزز خاندان کا چشم و چراغ ہے نا، یہ جو فاتح مصر کا بیٹا ہے، یہ جو گورنر مصر کا بیٹا ہے، یہ درہ لے کے اس کو مارو، اس کو سزا دو، جس طرح اس نے تجھے مارا ہے اس طرح یہ کوڑا لے کے تم بھی اسے سزا دو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، ہم نے تخلیق کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اس آیت کے اندر اور آیت کے اس حصے میں جو ہے وہ سارا اسلام کا جو مساوات کا اور عدل کا نظام ہے آیت کے اس حصے میں ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، اور تمہیں مختلف خاندانوں میں اگر ہم نے بنایا ہے، وَقَبَائِلَ، اور قبیلوں میں تمہیں اگر تقسیم کیا ہے، تو یہ کس لیے کیا ہے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے، تعارف کے لیے کہ یہ فلاں خاندان سے ہے، اس کا تعلق فلاں قبیلے سے ہے، فلاں حسب و نسب سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے۔ پھر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہے عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یعنی ہم جو خاندانوں میں تقسیم ہیں، یہ خاندانیں، یہ قبائل، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں ذات کا ہے، یہ چیزیں عزت کے لیے نہیں ہیں، یہ تعارف کے لیے ہیں۔ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی نظروں میں اگر کوئی پرہیزگار ہے، کوئی متقی ہے، کوئی بڑے رتبے والا ہے، تو وہ نہیں ہے جس کی ذات اعلیٰ ہے، جس کا خاندان بڑا ہے، بلکہ اللہ کی نظروں میں وہ سب سے اعلیٰ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے، جو متقی زیادہ ہے، وہ اللہ کی نظروں میں بڑا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر۔ چند جو دیگر اقوام ہیں، دیگر مذاہب ہیں، ان کی ایک دو مثالیں، پھر اس کے بعد اسلام کا جو نظام مساوات ہے، اسلام کا جو نظام عدل و انصاف ہے، اس کی مثالیں انشاءاللہ میں آپ احباب کے سامنے رکھوں گا۔ ہندو مذہب ہمارے ہمسائے ہیں۔ ہندوستان میں جب بر صغیر پاک و ہند کی تقسیم نہیں ہوئی تھی تو وہاں پہ ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ 300 سال قبل مسیح بھارت میں برہمنی تہذیب اپنے شباب پر تھی، تو اس زمانہ میں ہندی معاشرہ کے لیے ایک دستور مرتب کیا گیا، یعنی ایک قانون نامہ تیار کیا گیا کہ ہندو مذہب جو ہے اس قانون کے تحت اپنی زندگی بسر کرے گی۔ تو جو ایک قانون اور ایک دستور مرتب کیا گیا، اس دستور کے جو مصنف ہیں ان کا نام منو جی ہے، کو آج بھی وہ ان کے اندر رائج ہے، اس کو کہا جاتا ہے منو شاستر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ منو شاستر، جو ہندوؤں کا دستور ہے جس کے تحت وہ اپنی زندگی کے شب و روز جو ہے وہ گزارتے ہیں، اس کو منو شاستر کہا جاتا ہے۔ اور اس متفقہ طور پر منظور شدہ قانونی اور آئینی دستاویز نے اہلیان ہند کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا۔ یعنی طبقاتی تقسیم جو ہے وہ ان کے اندر کہاں سے آئی؟ جو 300 سال قبل مسیح کے اندر برہمنی تہذیب جب اپنے عروج پر جا رہی تھی، تو وہاں پر ایک دستاویز قانونی طور پر تیار کی گئی جس کو منو جی نے تیار کیا، اور اس کو منو شاستر کہا جاتا ہے۔ تو 4 طبقوں کے اندر اس نے جو تقسیم کیا، وہ 4 طبقے کون کون سے ہیں؟ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ایک ہے برہمن، ایک ہے کھشتری، اور ایک ہے ویش، اور چوتھا ہے شودر۔ یعنی یہ 4 طبقے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے اندر جائیں تو یہ آپ کو 4 طبقے نظر آئیں گے۔ ایک برہمن ہے، اور ایک کھشتری ہے، ایک ویش ہے، اور ایک شودر ہے۔
मनोशास्त्र जो है किताब के अंदर इन 4 तबकों को हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को इन 4 तबकों के अंदर तकसीम किया गया। जब इन 4 तबकों के अंदर उनको तकसीम कर दिया गया तो अब फ़र्क क्या है, यानी ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र और खिस्त्री के दरमियान फ़र्क क्या है। इस फ़र्क को फिर अहबाब वक़ार ख़ुद मनो जी कहते हैं कि फ़र्क ये है कि ब्राह्मण मजहबी तालीम हासिल कर सकते हैं, ब्राह्मण वेद की तिलावत कर सकते हैं, जिस तरह हमारी कुरान है इस तरह हिंदुओं की वेद है, और उस वेद जो किताब है उसकी तिलावत ब्राह्मण उस वक़्त कर सकता है जब उस मजमा आम के अंदर कोई वैश्य और शूद्र ना हो। यानी बड़ी ज़ातें 2 हैं, सबसे आला ज़ात ब्राह्मण है, उससे नीचे खिस्त्री है, फिर उससे जो कम तर ज़ातें हैं वो वैश्य और शूद्र है। और वैश्य और शूद्र यानी तबकाती फ़र्क इतना है कि आज आप मस्जिद में आए, यहाँ किसी के लिए ये कानून नहीं है कि फ़लाँ मस्जिद में आ सकता है, फ़लाँ नहीं आ सकता। जिसका जी चाहे, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बादशाह है, कोई फ़कीर है, वो मस्जिद में आ सकता है, वो कुरान की तालीम हासिल कर सकता है, हर किसी के सामने कुरान की तिलावत की जा सकती है। लेकिन हिंदुओं के अंदर तबकाती फ़र्क इतना था, मसावात का न होना वो इस कदर हद से बढ़ गया था कि जिस मजमे के अंदर ब्राह्मण अगर वेद की तिलावत करना चाहता है तो ऐसे मजमे में तिलावत करेगा जहाँ वैश्य और शूद्र जो है उस ज़ात का कोई फ़र्द ना हो। और वैश्य और शूद्र जो हैं वो वेद की तिलावत कर ही नहीं सकते, उसकी तालीम हासिल कर ही नहीं सकते। यानी माला जपना, आग की कुर्बानी देना, वेद की तिलावत करना, ये सिर्फ ब्राह्मण का हक है, जबकि इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है। इस्लाम के अंदर मसावात है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। इस्लाम में अगर किसी को बुजुर्गी हासिल है तो किसी ख़ानदान, आला ख़ानदान वाले को नहीं है, किसी जागीरदार और किसी हुक्मरान के लिए नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर किसी को बड़ाई हासिल है तो खुदा की निगाहों में वो सबसे आला और बरतर है जो सबसे ज़्यादा परहेजगार और मुत्तकी है। फिर अहबाब वक़ार किताबुल हिंद है, जिसको अबू रिहान अल बैरूनी ने अपनी ज़िंदगी के 15 कीमती साल हिंदू जो समाज है ना उसका मुताला करने के बाद ये किताब लिखी, किताबुल हिंद। और इसको ऐसी किताब है जिसको हिंदू जो फज़ला हैं वो भी तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि शूद्र की हैसियत जो है वो ब्राह्मण के ग़ुलाम की है। यानी शूद्र और वैश्य जो हैं इन्होंने जो हैं ब्राह्मण और खिस्ती जो है इनकी सिर्फ खिदमत करनी है, ये हमेशा उनके ग़ुलाम रहेंगे। और साथ फरमाया कि जो ख़ास मजहबी रिवाज हैं, जो उनकी रसूमात हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ब्राह्मण कर सकते हैं, शूद्र के लिए मना है। अगर शूद्र या वैश्य के मुतल्लिक़ ये साबित हो जाए कि उन्होंने वेद की तिलावत की है, जो उनकी मजहबी किताब है उनकी तिलावत की है, तो ब्राह्मण उसकी इतला हाकम को देगा। यानी जो आला ज़ात वाला है ब्राह्मण, वो इस बात की इतला हाकम को देगा कि जो शूद्र और वैश्य है उसने वेद की तिलावत की है, तो हाकम जो है उस वैश्य और शूद्र की ज़ुबान काट देता था, किसने वेद की तिलावत क्यों की है। तो अहबाब वक़ार ये तो फ़र्क है, वहाँ पर ज़ात पात का इतना फ़र्क है। दूसरी तरफ जब हम इस्लाम का कानून पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जब दौरे जाहिलियत के अरब, उनके यहाँ भी ज़ात पात का अल्लाह के महबूब की आमद से पहले ज़ात पात का एक रिवाज और वो निज़ाम था। जब अल्लाह के महबूब फ़ातिह मक्का बन के शहर मक्का में दाखिल होते हैं ना अहबाब वक़ार, जब शहर मक्का में हुजूर फ़ातिह बनकर दाखिल होते हैं तो अल्लाह के महबूब ऐलान करते हैं कि ऐन बिलाल, किधर हैं बिलाल। वो बिलाल जो ग़ुलाम हैं, जो हबशा के ग़ुलाम हैं, अरब वाले लोग उनको साथ बिठा के खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब इस्लाम का सबसे बड़ा दिन है, जिन अहले मक्का ने अहले इस्लाम वालों को शहर मक्का से निकाल दिया था, जब हुजूर फ़ातिह बनकर शहर मक्का में दाखिल होते हैं तो हज़रत बिलाल को सरकार फरमाते हैं कि ए बिलाल, काबे की छत पे खड़े होके आज अल्लाह की तकबीरों और अल्लाह अकबर की सदाओं को बुलंद करो। ये है इस्लाम के अंदर मसावात का दर, कि इस्लाम में ज़ात पात के लिए कोई बुजुर्गी नहीं है कि कोई बुजुर्ग है तो ज़ात पात के हवाले से बुजुर्ग है।
اسلام کے اندر مساوات ہے، عدل و انصاف ہے۔ اللہ کے محبوب نے جب حضرت بلال کو فرمایا، تفسیر قرطبی والے نے اسے نقل کیا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آج اذان دو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، تو کفار اور مشرکین جو تھے اہل مکہ، انہوں نے جب حضرت بلال کو، ایک غلام زادے کو، ایک حبشی کو اتنی رتبوں کا مالک دیکھا نا، تو انہوں نے آپس میں مکالمہ کیا صاحب تفسیر قرطبی نے اسے نقل کیا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے مساوات کا جو درس دیا ہے اور اسلام سے پہلے جو عدم مساوات تھی اس کے اندر فرق کیا ہے۔ احباب جی وقار عطاب بن ارسید بولا، وہ کہتے اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے، اگر میرا باپ آج کا یہ منظر دیکھتا نا تو وہ بڑا پریشان ہوتا، شکر ہے کہ میرا باپ آج کا یہ منظر دیکھنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ یعنی یہ منظر ان کے لیے اتنا تکلیف دہ تھا کہ حضرت بلال ایک غلام زادہ کیوں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ بلال کو عزتیں دی ہیں تو اسلام نے عزتیں دی ہیں۔ احباب جی وقار دوسرا نام حارث بن حشام کا ہے، وہ کہنے لگا اس کالے کوے کے بغیر کوئی اور مؤذن نہیں ملا تھا۔ اور تیسرا سہیل بن عمر، اس نے بڑی بے بسی سے کہا کہ جیسے اللہ کی مرضی، یعنی وہ جو مرحلہ تھا کعبے کی چھت پہ حضرت بلال کا کھڑا ہونا، یہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ہندوؤں کے اندر طبقاتی تقسیم ہے، ایک برمن ہے، ایک خشتی ہے، ایک ویش ہے، ایک شودر ہے، جبکہ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے۔ وہ اسلام کا مساوات کا درس کیا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے محبوب کے سامنے لاکھوں کی تعداد میں حضور کے صحابہ ہیں، اللہ کے محبوب نے اعلان کیا، فرمایا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے۔ عدل اور انصاف اور مساوات کی اعلیٰ مثال سرکار نے قائم کی۔ الا ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، واحد ہے۔ لا فضل لعربی ولا عجمی، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت عربوں کے اندر ہوئی ہے، لیکن اس کو لے کے کوئی یہ نہ کہے عرب کہ آج ہم اجمیوں سے اعلیٰ ہو گئے، آج ہمارا مقام بلند ہو گیا۔ نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ولا لعجمی علی عربی، اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ولا لاسود علی احمر، کسی کالے کو کسی سرخ پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ولا لاحمر علی اسود، اور نہ ہی کسی سرخ کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، ہاں اگر کوئی فضیلت کا معیار ہے تو رب کی نظروں میں سوائے تقوی کے اور کوئی معیار فضیلت کا نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا پرہیزگار ہے اللہ کی نگاہوں میں وہ اتنا بڑا متقی، وہ اتنا بڑا اعلیٰ مقام کا حامل ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کی نگاہوں میں پرہیزگار سب سے زیادہ متقی ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار عزت اور تکریم کے لائق ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا الا حل بلغت، اے میرے غلاموں، کیا میں نے اسلام کا پیغام تم تک نہیں پہنچایا؟ تو سارے صحابہ عرض کرتے ہیں قالوا بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ نے صحیح معنوں میں اسلام کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ قال فلیبلغ الشاہد الغائب، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پھر جو پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے، جو شاہد ہو یہاں پہ، جو حاضر ہو، کوشش کرو کہ اس اسلام کا پیغام جو یہاں سے غائب ہے وہاں تک بھی پہنچا دو۔ تو یہ درس مساوات جو اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور قوم اور مذہب کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا۔ احباب جی وقار دوسری جو سب سے بڑی قوم تھی ایران، ان کے ہاں طبقاتی تقسیم، ہندوؤں کے اندر یہ تھا کہ برہمن جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ذات ہے، مذہبی جو رسومات ہیں وہ برہمن کریں گے، ہاں جو حکام ہیں، جو حکمرانی ہے وہ راجے اور مہاراجے کریں گے۔ جبکہ ایران کے ہاں ایک ہی جو ہے وہ خیال پایا جاتا تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو مذہبی رسومات ہیں یا جو حکمرانی کے معاملات ہیں وہ صرف اور صرف ایک خاندان کو حاصل ہیں، اور وہ خاندان کون ہے؟ وہ ساسانی خاندان ہے۔ یعنی ساسانی خاندان ہی مذہبی رسومات بھی ادا کرے گا، اور ہمارے اوپر حکمرانی اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ بھی ساسانی خاندان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور خاندان ہمارے اوپر حکمرانی کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اہل ایران کا نظریہ تھا، اور اہل ایران کے متعلق ان کے جو
آپ کو آج بھی جو ہے تراشے ہوئے مجسموں کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ارد شیر اول یا شاپور اول حرمز کے ساتھ، حرمز ان کا خدا ہے، اسلام سے پہلے جو ان کا جو مذاہب کے اندر ان کا ایک تصور تھا کہ حرمز کے ساتھ ایک گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہیں، اور یہ خدا ان کا جو حرمز ہے وہ شہنشاہی کی انگوٹھی پہنا رہا ہے، یعنی ساسانی خاندان کو۔ تو وہ کہتے تھے چونکہ خدا نے انہیں انگوٹھی پہنائی ہے لہذا حکمرانی صرف یہ کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو حکمرانی کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور پھر احباب وقار علامہ ابن جریر طبری نے بھی ایرانیوں کے اس نظریے کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایرانی اپنے بادشاہوں کو ہر قانون سے بالا تر اور ہر تنقید سے ماورا خیال کرتے تھے۔ جو بادشاہ ہیں وہ ہر قانون سے بالا تر ہیں، وہ جو کچھ کریں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، ہر شے سے وہ ہر قانون سے بالا تر ہے۔ جبکہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ جب اللہ رب العزت کے محبوب فتح مکہ کے دن فاتح بن کر اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر سوار ہو کے اللہ کے محبوب نے طواف کیا، اور مطاف اور مسجد جو ہے وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، تو اللہ رب العزت کے محبوب نے وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ سرکار نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ تعالی قد اذهب عنکم غبیۃ الجاہلیت وتعظمها بآبائها۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا لوگو، اللہ رب العزت نے تم سے عہد جاہلیت کی جو نخوت تھی، جو تکبر تھا، جو بڑائی تھی، اس کو دور کر دیا ہے، اور اپنے آباء و اجداد کے اوپر تکبر کرنا، میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، خالق کائنات نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا۔ قد اذهب عنکم، تم سے جاہلیت کی ان رسموں کو دور کر دیا ہے۔ فالناس رجلان، یہ فاتح کی حیثیت سے حضور اعلان کر رہے ہیں۔ جب کسی کو بڑائی ملتی ہے وہ تفاوت اور مساوات کو بھول جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ہی ہوں جو کچھ ہوں، لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فالناس رجلان، طبقے صرف دو ہیں، تقسیم صرف دو لوگوں کی ہے، اور وہ کیا؟ رجل بر تقی کریم علی اللہ تعالی، ایک وہ ہے جو نیک ہے، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، وہی اللہ کی نظروں میں بڑائی والا ہے، عزت اور تکریم والا ہے۔ اور دوسرا کو فرمایا وفاجر شقی حین علی اللہ تعالی، فرمایا دوسرا گروہ وہ جو گناہ گار ہے، جو شکی ہے، جس کی نحوست گناہوں سے جس کے اندر بھری پڑی ہے، لترا پڑا ہے، فرمایا اللہ کی نظروں میں وہ اتنا ہی بدکار ہے، اللہ کی نظروں میں وہ اتنا گرا ہوا ہے۔ اور اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا والناس بنو آدم، اور سارے لوگ جتنے بھی ہیں روئے زمین پہ بسنے والے سارے آدم کی اولاد ہیں۔ وخلق اللہ آدم من تراب، اور خالق کائنات نے آدم کو مٹی سے تخلیق کیا ہے۔ یعنی حضور فاتح بن کر آ رہے ہیں، لیکن سرکار عاجزی کا درس دے رہے، عاجزی کا درس کہ ہم مٹی سے ہماری تخلیق ہے۔ ایرانی کہتے ہیں کہ جو حکام ہیں وہ ہر قانون سے ماورا ہیں، انہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بہت بڑا نام ہے، مصر کے فاتح، یعنی مصر کو فتح کرنے والے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر بنا دی کہ آپ فاتح ہیں، آپ کو مصر کے حالات کا علم ہے، لہذا آپ ہی گورنر ہیں مصر کے۔ تو ایک بیٹا تھا جن کا نام محمد تھا، حضرت عمر بن عاص کا۔ یعنی ایرانیوں کے ہاں قانون یہ ہے، علامہ جریر طبری بھی فرماتے ہیں کہ جو حکام ہیں ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، قانون سے ماورا ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ عمر بن عاص مصر کے گورنر ہیں، فاتح بھی ہیں، ان کا لڑکا ہے، بیٹا ہے جس کا نام محمد ہے۔ گھڑ سواری کا بڑا شوق تھا محمد کو، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کو، تو گھڑ سواری کیا کرتے تھے۔ آج بھی نیزہ بازی ہوتی ہے، گھڑ سواری بھی ہوتی ہے، گھوڑوں کی ریس لگتی ہے۔ تو گھوڑوں کا مقابلہ تھا، ایک عام مصری جو شہری ہے گھوڑ دوڑ کے اندر شرکت کی، تو وہ محمد سے گھوڑ دوڑ کے اندر آگے نکل گیا، یعنی وہ جیت گیا۔ عمر بن عاص جو ہیں، ان کا بیٹا جو ہے محمد وہ ہار جاتا ہے۔ جب ان کا بیٹا ہارتا ہے نا، چونکہ گورنر کا بیٹا تھا، تھوڑا غرور اور تکبر تھا، انہوں نے کیا؟ کوڑا لیا، اور کوڑے کے ساتھ اس عام جو مصری شہری تھا اس کو مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ اعلان کیا، کہا خذھا وانا ابن الاکرمین، اب یہ کوڑے کھاؤ، اس لیے کہ تم مجھ سے آگے میدان میں دوڑتا ہے، تیرا گھوڑا مجھ سے آگے نکل گیا، تجھے علم نہیں ہے وانا ابن الاکرمین کہ میں کون ہوں؟ میں بڑے معزز اور محترم خاندان کا چشم و چراغ ہوں، میں فاتح مصر کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ احباب وقار، اس مصری نے کیا کیا؟ شہر مدینہ میں امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فاتح مصر اور گورنر مصر کی شکایت کر دی۔ جب شکایت کی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کر فاتح مصر اور ان کے بیٹے کو میری دربار میں حاضر کیا جائے۔ حضرت عمر بن عاص بھی حاضر ہوئے، ان کا بیٹا محمد اس کو بھی حاضر کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ لیا اور اس مصری کے ہاتھ میں تھمایا جس کو فاتح مصر کے بیٹے نے کوڑے رسید کیے تھے، اس مصری کے ہاتھ میں وہ کوڑا تھمایا، اور کوڑا تھما کے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَضْرِبْ بِهَا ابن الاقرمین، اس کوڑے کو لو، اس درے کو لو، اور یہ جو معزز خاندان کا چشم و چراغ ہے نا، یہ جو فاتح مصر کا بیٹا ہے، یہ جو گورنر مصر کا بیٹا ہے، یہ درہ لے کے اس کو مارو، اس کو سزا دو، جس طرح اس نے تجھے مارا ہے اس طرح یہ کوڑا لے کے تم بھی اسے سزا دو۔ احباب جی وقار، اس عام مصری نے کوڑا لیا اور اس کو کوڑے رسید کرنا شروع کیا۔ جناب عمر فاروق کہتے ہیں اور مارو اور مارو اور مارو۔ حضرت عمر بن عاص فاتح مصر ساتھ کھڑا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں، مجال نہیں پڑتی کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ فاتح مصر کا بیٹا ہے، حضور آپ اسے سزا دلوا رہے ہیں۔ سارے خاموش ہیں، باپ بھی خاموش ہے، نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ جب اس مصری نے محمد بن عمر بن عاص کو اپنے دل سے جتنی سزا دینا چاہی دے چکے، پھر امیر المومنین نے فرمایا اب ذرا فاتح مصر کی بھی خبر لو۔ اب عمر بن عاص جیسے جلیل القدر صحابی جو مصر کے فاتح ہیں، اتنا بڑا نام ہے، گورنر ہیں، امیر المومنین فرماتے ہیں اے عام مصری اب آؤ، اب اس گورنر کو بھی چند درے لگاؤ، اس لیے کہ اگر اس کے بیٹے نے آپ کو کوڑے لگائے ہیں تو اپنے باپ کی حیثیت کی وجہ سے کوڑے لگائے ہیں، اب ذرا فاتح مصر کو بھی کوڑے لگاؤ۔ اس مصری نے جب وہ عدل و انصاف کا نظام دیکھا، وہ مساوات کا نظام دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا حضور میں نے میرے اوپر ظلم و ستم کیا تھا تو ان کے بیٹے نے کیا تھا، میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اب میں فاتح مصر کو ایک کوڑا بھی مارنے کا روادار نہیں ہوں، اب میں نے فاتح مصر کو معاف کر دیا ہے۔ پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص فاتح مصر گورنر مصر کو سامنے مخاطب کر کے ایک جملہ کہا، اور یقین کریں یہ وہ جملہ ہے جس کے اندر اسلامی فتوحات کا فلسفہ اور روح سمٹ کر آ گئی تھی۔ وہ جملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یا عمر متا تعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا۔ جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا اے عمر، اے فاتح مصر، اے گورنر مصر، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے جبکہ اللہ رب العزت نے تو اس کی والدین سے اس کو زندہ پیدا کیا ہے، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کر دیا ہے؟ یہ ہے عدل و مساوات جو اسلام نے دیا ہے۔ آج حکمران جرم کرتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آج عدل و مساوات کا وہ درس نہیں دیا جاتا۔ اب آپ وقار، ایک طرف ہندو دھرم ہے، ایک طرف ایرانی ہے، تیسری طرف جو بڑی طاقت تھی وہ یونان کی تھی، جس کے اندر بڑے بڑے جو فلسفی ہیں، وہ نامور فلسفی پیدا ہو، جس کے اندر سقراط ہے، افلاطون ہے، ارسطو ہے۔ جہاں ان کی اچھی باتیں ہیں وہاں اگر ان کی منفی باتیں میں آپ کو سناؤں نا تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اب بابا جی وقار، افلاطون سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم نظام کیسے چلائیں، وہ کہتا ہے کہ 3 طبقات ہیں، ایک حکام ہیں، حکمران، دوسرا لشکر ہے، فوج ہے، اور تیسرا عام عوام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو حکام اور لشکر ہے اس کا اور عام عوام کے درمیان فرق ہونا چاہیے، ان کو مالی مشکلات نہیں ہونی چاہیے جو حکام اور لشکر ہے، ہاں جو عوام ہے مالی مشکلات آتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے جب پوچھا گیا کہ کیسے نظام چلائیں، اس نے کہا کہ یہ خاندانی نظام ختم کرنا چاہیے، جو خوبصورت نوجوان ہیں ان کو اکٹھا کرنا چاہیے، الگ کرنا چاہیے، خوبصورت جو عورتیں ہیں ان کو الگ کرنا چاہیے، ان کا کوئی نکاح نہیں، ان کو الگ کمروں کے اندر بند کرنا چاہیے، آپس میں اختلاط کروانا چاہیے، پھر ان سے جو اولاد پیدا ہو ان کو یہ نہیں بتانا چاہیے کہ اس کا باپ یہ ہے، اس کی والدہ یہ ہے، اور یہ کر کے جب اولاد پیدا ہو ان میں اگر کوئی کمزور ہو، کوئی نابینا ہو، کوئی جسمانی طور پر کمزور ہو تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ افلاطون کا فلسفہ ہے، ہم نے آج تک اسے صرف ایز اے فلاسفر دیکھا ہے، لیکن جو عدم مساوات کا اس نے درس دیا ہم نے اسے نہیں پڑھا۔ اب آبی وقار، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ماؤں کو بھیجنا چاہیے کہ ان بچوں کو دودھ پلائیں، لیکن تقسیم کر کے
پتہ نہ چلے کہ یہ اس ماں کا بیٹا ہے، تاکہ ان کے اندر جو خاندانی تعصب ہے وہ ختم ہو اور ایک خوبصورت سا معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ جائے۔ احباب وقر اس نے اپنا فلسفہ دیا افلاطون نے، اس کے بعد اس کا اپنا شاگرد ارسطو جو ہے وہ یونان کے اوپر جب اس کو بڑا فلسفی جو ہے وہ مانا جاتا ہے تو اس نے اپنے استاد کے جو فلسفہ تھا اس کی تردید کر دی۔ وہ کہتا ہے کہ افلاطون نے بچوں کو ان کے والدین سے منسوب کرنے کی جو مخالفت کی ہے، انہیں مشترکہ ماں باپ کی اولاد قرار دیا ہے، اس کا یہ خیال اس طرح باہمی محبت اور پیار کا دائرہ وسیع ہوگا، اس کا یہ خیال ہے، وہ کہتا ہے کہ در حقیقت یہ سراپا افتراء اور بہتان ہے۔ اس نے کہا کہ اس طرح محبت بڑھے گی، وہ کہتے ہیں اس طرح کبھی محبت نہیں بڑھ سکتی، بلکہ اس کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے لأن الطفل الذي هو ابن الجميع ليس ابن احد، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو سب لوگوں کا بیٹا ہوتا ہے، جو مشترکہ بیٹا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ کسی کا بیٹا نہیں ہوتا۔ کہ تم کہتے ہو اس طرح کوئی نسل تیار ہوگی، اس کے ساتھ معاشرے کے اندر امن و سکون ہوگا، یہ سراپا زیادتی ہے، یہ غلط قانون ہے۔ تو جو ارسطو ہے اس نے اپنے استاد افلاطون جو تھا اس کے فلسفے کو رد کر دیا، جبکہ دوسری طرف اسلام ہے۔ اسلام کیا درس دیتا ہے؟ احباب وقار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے، اللہ کے محبوب کی ذات مبارکہ ہے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری شب و روز گزار رہے تھے، بخار کی شدت تھی، اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف لائے، حضور چل نہیں سکتے، وہاں تو یہ ہے کہ جو حکام ہیں، جو قانون دان ہیں، ان سے کوئی سرزنش نہیں، اگر قانون کی دھجیاں اڑائیں کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف آمنہ کا لال ہے، اللہ کے محبوب کے ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس من کنت جلدتہ لہ ظہرا فہذا ظہری فلیستقد منہ، یقین کریں یہ الفاظ سننے کے لیے جگرا چاہیے، پڑھنے کے لیے جگرا چاہیے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا لوگو اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کبھی درہ مارا ہو، کسی کو سزا دی ہو، فہذا ظہری فلیستقد منہ، تو آ جاؤ میری پیٹھ حاضر ہے، جس کسی کو میں نے پیٹھ پہ مارا ہو میری پیٹھ حاضر ہے، میری پیٹھ پہ جس طرح میں نے مارا ہے مجھے بھی مار کر مجھ سے بدلہ لے لے، تاکہ قیامت کے دن میرا خدا مجھ سے حساب کتاب نہ لے۔ من کنت شتمت لہ عردا فہذا عردی فلیستقد منہ، اور فرمایا اگر آج میں نے کسی کو برا بھلا کہا ہو، میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، اے میرے صحابہ آ جاؤ، یہ میری عزت آپ کے سامنے ہے، جس کو میں نے برا بھلا کہا ہے آج مجھے برا بھلا کہہ کے آج مجھ سے بدلہ لے لو، اس لیے قیامت کے دن حساب کتاب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا ومن کنت اخذت له مالا فهذا مالی فلیأخذ منہ، فرمایا آج تک میں نے اگر کسی سے اس کا مال لیا ہے تو آ جائے مجھ سے، یہ میرا مال ہے، میرا مال مجھ سے لے لے، کسی سے میں نے مال لیا بدلے کے طور پر مجھ سے میرا مال لے، اگر کسی کو میں نے برا بھلا کہا بدلے کے طور پر مجھے برا بھلا کہے، اگر کسی کو یہ ہو کہ مجھ سے بدلہ لے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، فرمایا وَإِنَّ الشَّحْنَاءَ لَيْسَتْ مِنْ شَأْنِي، فرمایا میرے غلاموں میری یہ شان نہیں ہے کہ جو مجھ سے بدلہ لے میں اس سے ناراض ہو جاؤں، میں ناراض نہیں ہوں گا، آج جو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے لے لے، تاکہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں مجھ سے بدلہ نہ لیا جائے۔ یہ مساوات کا درس اسلام کے علاوہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے 5224 نمبر، بعد روایات میں اکاشا کی روایت ہے، لیکن جہاں تک میں نے مطالعہ کیا کہ وہ موضوع روایت ہے۔ ابو داؤد شریف کی یہ روایت یہ صحیح روایت ہے۔ اسید بن حضیر حضور کے صحابی ہیں، جب اللہ کے محبوب نے اعلان کیا نا، ایک روایت میں کہ اس روایت اعلان کرنے کے بعد اسید بن حضیر حاضر ہوئے، لیکن ایک روایت ہے کہ اس روایت کے ساتھ اس کو جوڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے محبوب کے صحابی اسید بن حضیر نے اعلان کیا یا رسول اللہ آپ نے ایک دن مجھے اس چھڑی کے ساتھ جو ہے سزا دی تھی، آج میں بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں، تو اللہ کے محبوب نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ تو مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے؟ سارے صحابہ دنگ رہ گئے اسید بن حضیر کا یہ دعویٰ سن کے کہ یہ سرکار سے بدلہ لینا چاہتا ہے، سرکار سے بدلے کی بات کرتا ہے۔ احباب وقار جب سرکار نے فرمایا کہ آجا لے لے، مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، جیسے تیری رضا میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، اسید بن حضیر کہتے ہیں یا رسول اللہ ایسے بدلہ نہیں لوں گا، اے میرے غلام کیسے بدلہ لے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی اس وقت میری پشت کے اوپر کپڑا نہیں تھا، آج میں بھی بدلہ لینا چاہتا ہوں تو اس وقت بدلہ لوں گا جب آپ کی پشت کے اوپر کپڑا اور دامن نہیں ہوگا۔ آج کوئی غریب جرم کرتا ہے، وہ سالوں سے جیل کی کوٹھڑی کے اندر بند ہو جاتا ہے، کوئی امیر زیادہ جرم کرتا ہے تو 2-4 دن جیل کے اندر رہ کے وہ عیاشی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک عورت نے کسی کا زیور چلا لیا تو احباب وقار
اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو حضرت اسامہ کو سارے صحابہ نے سرکار کی بارگاہ میں سفارش کے لیے بھیجا کہ جائیں سرکار کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ ہاتھ نہ کاٹا جائے، وہ بڑے خاندان کی بیٹی ہے، بڑے خاندان کے چشم و چراغ ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، اور یقین کریں یہ ایک جملہ عدل کی اعلیٰ مثال ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے خاندان اور قومیں اس لیے تباہ و برباد ہوئی کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان کا گناہ کرتا تھا تو اسے معاف کر دیا جاتا تھا، کوئی غریب کرتا تھا اسے سزا دی جاتی تھی۔ سرکار نے جملہ ارشاد فرمایا واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، فرمایا یہ تو بنی مخزوم کی فاطمہ نے چوری کی ہے، اس کو سزا کے طور پہ ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا بھی حکم ارشاد فرماتا۔ یہ ہے مساوات کا درس۔ اسید بن حضیر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جب مجھے چھڑی ماری تھی میری پشت کے اوپر کپڑا نہیں تھا، میری پشت ننگی تھی، بدلہ اس وقت ہوگا جب آپ کی پشت بھی ننگی ہوگی۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیں تو صحیح، یہاں اگر کوئی مجھے کہے کہ آپ اپنی پشت ننگی کریں، ہم آپ کو چھڑی مارنا چاہتے ہیں، آپ کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے؟ ہمارے امام صاحب کی پشت کو ننگا کیا جا رہا ہے، لیکن قربان جائیں حضور کے صحابہ جو حضور کے ایک بال کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ جب اسید بن حضیر نے یہ فرمایا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی پشت کو ننگا کریں، اس وقت بدلہ لیا جائے گا جب آپ کی پشت بھی ننگی ہوگی، تو صحابہ کی چیخیں نہیں نکلی ہوں گی؟ صحابہ نے اس منظر کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ لیکن قربان جائیں اللہ کے محبوب خود جو بدلہ چکا رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اے اسید بن حضیر میں اپنی پشت ننگی کرنے کے لیے تیار ہوں، میں پشت ننگی کرتا ہوں، اور ننگی کر کے تو اگر مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے تو اس طرح بھی میں تیار ہوں۔ اللہ کے محبوب نے اپنی پشت ننگی کر کے اسید بن حضیر اپنے غلام کے سامنے پیش کر دی۔ یہ ہے مساوات، یہ ہے اسلام کا نظام عادل۔ کیا یہ مساوات آج ہمیں نظر آتی ہے؟ اب ابو بکر اسید بن حضیر نے جب اللہ کے محبوب کی پشت ننگی دیکھی نا تو اسید بن حضیر دوڑ پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن اسید بن حضیر دوڑ پڑے اور دوڑ کر حضور کی پشت کے ساتھ اپنا سینہ مس کر لیا، اور حضور کی جو مہر نبوت تھی اس کو بوسے لینے لگے۔ اور سرکار نے فرمایا اسید بن حضیر تو بدلے لینا چاہتا تھا، تو نے تو کہا تھا کہ اپنی پشت ننگی کرے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، اب جب میں نے اپنی پشت کو بھی ننگا کر دیا ہے تو آپ میری پشت کے ساتھ چمٹ گیا ہے اور مہر نبوت کے بوسے لینے لگ گیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کون ہوتا ہوں آپ سے بدلہ لینے والا؟ یا رسول اللہ ہمیں تو مساوات کا درس ہی آپ نے دیا ہے، میں تو آپ کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو ننگا مس کرنا چاہتا تھا تاکہ قبر کے اندر حشر کے اندر آپ کے جسم کی برکتیں مجھے نصیب ہو جائیں۔ تو یہ جو مساوات کا درس اسلام نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا۔ ہندو مذہب کو دیکھیں، 4 طبقوں میں آپ کو تقسیم نظر آئیں گے، اور طبقاتی تقسیم آج بھی ہے۔ بیوی نوجوانی کے عالم میں اگر شوہر فوت ہو جائے، بیوی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، یا اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے وہ آگ کے اندر جلے گی، یا ساری زندگی غم اور غصے کے اندر گزارے گی، اس کو دوسرا نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بادشاہ ہے تو اس نے کوئی جرم کر لیا تو اس کو وہ سزا نہیں ہے۔ برہمن بادشاہ ہے، اس نے کوئی جو ہے غلطی کر لی، کوئی سزا نہیں ہے۔ کوئی ویش اور شودر ہے، اس نے سزا کر لی، اس نے جرم کر لیا تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جاتی۔ اب ابو بکر ایک غسان کا بادشاہ تھا جبیلہ بن احم، اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ عمرہ پڑھنے کے لیے شہر حرم میں آیا۔ جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت ہے، طواف کعبہ کر رہا ہے تو ایک عرب کا بدو تھا، ایک دیہاتی، وہ بھی طواف کر رہا ہے۔ بادشاہ غسان کا جو بادشاہ ہے وہ بھی طواف کر رہا ہے، تو اس کی چادر جو ہے وہ نیچے فرش کے ساتھ زمین کے ساتھ وہ گھسیٹ رہا تھا اس کو، تو جو بدو کا قدم تھا وہ بادشاہ کی چادر کے اوپر آ گیا۔ جب بادشاہ کی چادر کے اوپر اس بدو کا قدم آیا نا تو چادر اس کے کنھوں سے سرک کر زمین پہ گر گئی۔ جب زمین پہ گری تو بادشاہ تھا، اسے غصہ آیا، اس نے ایک زور سے تھپڑ اس بدو کو مارا۔ اس بدو کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ جب 2 دانت ٹوٹے، بدو ڈائریکٹ پہنچا امیر المومنین جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں، میرے ساتھ غسان کے بادشاہ نے یہ زیادتی کی ہے۔ تو جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بادشاہ ہے، نیا نیا اس نے کلمہ پڑھا ہے، معاف کر دے، نہیں،
آپ نے بادشاہ کو بلایا، آؤ۔ بادشاہ سامنے حاضر ہوا، آپ نے کہا کہ اسلام کے اندر مساوات ہے، اگر تو بادشاہ ہے اپنی جگہ، لیکن تو نے ایک مسلمان کو، ایک عام بندے کو سزا دی ہے، اس کی جتنی غلطی تھی اس سے بڑھ کر تو نے سزا دی ہے۔ اس نے تیری چادر کے اوپر پاؤں رکھا ہے، زیادہ سے زیادہ تو اس کی چادر کے اوپر پاؤں رکھ سکتا ہے، اس کے علاوہ تو اسے تھپڑ نہیں مار سکتا۔ ہاں اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو پہلی بات یہ ہے اس بدو سے معافی مانگو، وہ تجھے معاف کر دے تو میں بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ اگر بدو معاف نہیں کرتا تو پھر جس طرح تو نے اس کے 2 دانت توڑے ہیں، بدو بھی تجھے تھپڑ مارے گا، تیرے سامنے کے 2 دانت وہ بھی توڑے گا، قصاص تجھ سے لے گا، تب جا کر معاملہ برابر ہوگا۔ اس نے دیکھا میں بادشاہ ایک بدو سے معافی مانگوں اور اپنے 2 دانت توڑواؤں؟ اس نے کہا مجھے 1 رات کی مہلت دے دو۔ امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا مہلت تجھے دیتا ہوں 1 رات کی، اس سے بڑھ کر مہلت نہیں ہے، کل کو یا تو نے بدو سے معافی مانگنی ہے یا قصاص کے لیے تیار ہو جانا ہے۔ جب رات ہوئی، اس بادشاہ غسان کا جو بادشاہ تھا جبیلہ بن اہم، اس نے کیا کیا، اپنے جو غلام اور لونڈے تھے اپنے ساتھ ان ساروں کو لیا اور شہر مدینہ سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا، اور وہاں جا کر دین عیسائیت کو مرتد ہو گیا، دین عیسائیت اس نے قبول کر لیا۔ یعنی اسلام کا جو مساوات کا درس ہے اسے آپ دیکھیں کہ امیر المومنین جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بادشاہ کا غیر مسلم ہونا، دین سے مرتد ہونا تو قبول کر لیا، لیکن ایک بدو کے ساتھ زیادتی والا معاملہ یہ قبول نہیں کیا، کہا یا معافی مانگو یا قصاص دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج ہم بے روی کا شکار کیوں ہیں کہ کوئی جرم کرتا ہے تو بیرون ممالک جا کے بیٹھ جاتا ہے، ہمارے حکمران جرم کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے حساب سے رشوت خوری ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی غریب کا بچہ جرم کرتا ہے تو وہ دھر لیا جاتا ہے، قتل نہیں کیا ہوتا تو ساری عمر جیل کے اندر بسر کرتا ہے۔ تو احباب جی وقار، انسان نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں لوگو ہم نے تمہیں ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے جو تمہارے قبیلے بنائے ہیں، جو خاندان بنائے ہیں، لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہیں، ان کے اندر بڑائی نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظروں میں بڑا وہی ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ خالق کائنات ہمیں صحیح معنوں میں مساوات کا وہ درس قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔